السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو 2024 کے پہلے ہفتے کا وظیفہ ہے۔ آپ ہفتے کی رات کو نماز کے بعد یا کسی بھی ٹائم یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ صبح اٹھنے سے پہلے آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ آپ گن نہیں سکیں گے، اور جو رشتہ دار آپ سے دور بھاگتے تھے وہ آپ کے آگے پیچھے پھریں گے، اور جو گھر میں تنگی تھی یا جو مشکل ہے آپ پہ وہ سب انشاءاللہ میرا اللہ ختم کر دے گا۔ آپ نے وظیفہ دھیان سے سننا ہے اور اینڈ تک دیکھنا ہے کہ وظیفہ پڑھنا کیسا ہے۔ یہ وظیفہ اکثر آپ نے کہیں کسی نہ کسی مجبوری میں پڑھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد ضرور فرمائی ہوگی۔ تو یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے جسے کرنے کے بعد کبھی بھی کوئی مایوس نہیں ہوا۔ میرے اللہ نے اسے اپنی خزانوں سے بہت دولت نوازی ہے اور اسے اتنا دیا ہے کہ وہ گن نہیں پایا۔ تو محترم ناظرین کرام، وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے پہلے باوضو ہونا ہے۔ پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، اور جب آپ وظیفہ کرنا سٹارٹ کرنے لگیں تو آپ نے پورا دھیان اپنا وظیفے کی طرف رکھنا ہے، کیونکہ ہم ہر دنیا کا ہر کام اپنے ایک ذہن سے کرتے ہیں، مگر جب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہے۔ جب بھی ہم رب کی عبادت کرتے ہیں تو ہم پراپر دھیان سے نہیں کرتے، ہم کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے زندگی میں چھوڑنی ہے۔ جب بھی آپ اللہ کو یاد کریں تو صرف اللہ کو یاد کریں، دنیاوی ٹینشنوں کو، سب چیزوں کو بھول جائیں، کیونکہ میرا رب آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمانے والا ہے، اور ایک وہی ذات ہے جو آپ کو مشکلوں سے نکالنے والی ہے اور آسانیوں میں لے کر جانے والی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ تو پہلے آپ نے کیا ہونا ہے؟ باوضو ہونا ہے۔ جب آپ باوضو ہو جائیں تو پھر آپ نے ایک تسبیح لے لینی ہے، یا اپنے سیدھے ہاتھ کو صاف کر لینا ہے۔ تسبیح پہ پڑھ لیں چاہے ہاتھ پہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، مگر آپ ذکر اللہ یا اللہ کا ذکر اپنی انگلیوں پہ زیادہ کیا کریں کہ مرنے کے بعد یہ آپ کے لیے قبر میں آپ کی نشان نہیں دیں گی۔ آپ کے لیے بولیں گی یا اللہ یہ ان انگلیوں پہ تیرا نام لیتا تھا یہ بندہ۔ تو آپ تسبیح کو اوائڈ کر کے ہاتھ پہ ہی پڑھ لیں۔ آپ نے پہلے پڑھنا ہے 7 دفعہ درود ابراہیمی۔ لازمی کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے پہلے سٹارٹنگ میں کیا پڑھیں گے؟ 7 دفعہ درود ابراہیمی۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مالی حالات بہتر ہونے لگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرما رہا ہے، اور وہ رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس رب کو خوش رکھنا ہے، ہمیشہ اس رب کی ہر بات ماننی ہے آپ نے۔ تو آپ جب باوضو ہو جائیں اور 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ چکے ہوں تو آپ ایک قرآن پاک لے لیں۔ آپ قرآن پاک اپنے پاس لے لیں، اور جب آپ قرآن پاک آپ کے پاس ہو تو آپ پارہ نمبر 16 کھولیں۔ پارہ نمبر 15 کے بعد آتا ہے پارہ نمبر 16۔ جب آپ کھولیں گے تو سورہ کہف کے بعد ایک سورہ مریم اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ کہف کے بعد آپ کو سورہ مریم اسٹارٹ ہو رہی ہے، تو اس سورہ کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور پورے دھیان سے پڑھنا ہے، اس سورہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اور جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں تو اس سے پہلے اپنے ذہن میں اپنا مقصد رکھ دیں کہ یہ میں اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہوں۔ تو آپ کیا کریں؟ 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 3 دفعہ سورۃ المریم پڑھ لیں۔ جب آپ 3 دفعہ سورہ مریم پڑھ چکے ہوں تو پھر آپ دوبارہ 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اینڈ میں اور آخر میں درود ابراہیمی لازمی پڑھنی ہے، اور جب آپ یہ عمل کر چکے ہوں تو اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کریں۔